السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم محمد عبداللہ المشمر المدرس بأکادمیۃ آس بلاہور. کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس الخامس والستون 65 نمبر سبق ہے. آج کے سبق میں ہم 2 چیزیں سیکھیں گے. نمبر 1، ان بتوں کے نام جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے. تو مختلف قسم کے بت جن کی مشرکین عبادت کیا کرتے تھے، ان بتوں کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم ان کا تذکرہ کریں گے. اور دوسرے نمبر پر کچھ ایسے گروہ جن کو قرآن نے گمراہ قرار دیا ہے، جن کو قرآن نے کافر کہا ہے، تو چند ایسے گروہ جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے اور قرآن انہیں ریجیکٹ کرتا ہے، قرآن ان کو اسلام کے طبقے میں سے شامل نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا ہوا ہے، تو ان کا ہم تذکرہ کریں گے. تو گویا کہ آج کا سبق خالصتاً ان الفاظ کے بارے میں ہے جو بتوں کے نام ہیں اور وہ قرآن پاک میں ہیں، اور دوسرے وہ فرقے اور وہ گروہ جن کو اللہ نے قرآن میں ضالین یعنی گمراہ فرقے قرار دیا ہے، ان کا تذکرہ بھی آج کے سبق میں ہوگا. تو آئیے آج کی ان عبارات اور ان ناموں کی طرف. الدرس الخامس والستون 65 نمبر سبق. حول الاصنام، بتوں کے بارے میں. والفرق الضالہ، اور گمراہ فرقے. طاغوت، طاغوت شیطان بت کا نام ہے. طاغوتن قرآن میں استعمال ہوا ہے. طاغوتن. اس کے بعد اگلا لفظ ہے عزا. عزا، افرأیتم اللات والعزا. عزا بھی بت کا نام ہے. لات یہ بھی بت کا نام ہے. لات، افرأیتم اللہ، میں نے آیت پڑھ دی، یہ قرآن پاک میں آیا ہے. اس کے بعد منات. منات یہ بھی بت کا نام ہے. مناتن. اس کے بعد ہے بعل، آقا کو، مالک کو، اور بعض اوقات عربی زبان میں شوہر کو بھی کہا جاتا ہے. تمثال، جمع تماثیل، مورتیاں. تمثال. جبت، جبت بت کا نام ہے. جبت قرآن میں استعمال ہوا ہے. سواع، سواع سین سے اگر ہو تو اس کا معنی بت کا بت ہوتا ہے. اور صنم عربی زبان میں بھی بت کو کہتے ہیں، جمع اصنام آتی ہے. نصر، نصر یہ بھی بت کا نام ہے. نصر بت کا نام ہے، قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. کئی سارے بتوں کا ایک ہی جگہ پر تذکرہ ہے. ولا یغوث ویعوق ونسرا. ود، ودن، ودن یہ بھی بت کا نام ہے. ودن. اسی طرح یعوق، یعوق میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ایک ہی آیت میں ان کا تذکرہ ہے. اور اس کے بعد ہے فرق جو ضالہ، گمراہ، مشرک. شرک کرنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے. مشرکین، مشرکون اس کی جمع آتی ہے. یغوث، یغوث یہ بھی بت کا نام ہے.
ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ صابی، بے دین ستارہ پرستوں کو صابی کہا جاتا ہے، قرآن میں استعمال ہوا ہے صابی۔ والصابئین والنصارى، کافر، اللہ کے منکر کو کافر کہتے ہیں، جو اللہ کا انکار کرتا ہو اسے کافر کہتے ہیں۔ مجوسی، مجوسی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے منافق، منافق اندر سے اور اوپر سے اور، منافق دوغلا۔ منافق، سورۃ المنافقون ایک سورت بھی اسی ترتیب سے ہے۔ اس کے بعد ہے نصرانی، عیسائیوں کو نصرانی کہا جاتا ہے اور اس کی جمع آتی ہے نصارى۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ، نصرانی واحد، نصارى جمع۔ اس کے بعد ہے یہودی، یہودی کو یہودی کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کے یہ الفاظ اور آج کے یہ مفردات آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ، دو دو لفظ، تین تین لفظ کر کے انسان کسی زبان کا استیعاب اور احاطہ کر لیتا ہے۔ جیسے ہم نے کوئی بھی زبان سیکھنی ہوتی ہے تو ایسے نہیں ممکن ہوتا کہ ہم ساری زبان کا ایک دم سے 2 دنوں میں 4 دنوں میں استیعاب اور احاطہ کر لیں، بلکہ ایک وقت لگتا ہے۔ پہلے آپ ایک چیز کا نام سیکھتے ہیں، پھر 2 چیزوں کا نام، پھر 3 کا، پھر 4 کا، اسی طرح آہستہ آہستہ آپ کی میموری میں اور آپ کے وکیبلری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ عربی زبان اور کوئی بھی زبان آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں کافی حد تک عبور آپ کو ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج کل کے جو ان دنوں کے ہم نے اسباق شروع کیے ہوئے ہیں تو وہ خالصتاً قرآن پاک کے حوالے سے ہیں کہ قرآن پاک میں مختلف انداز کا ذکر کیا، چونکہ ہمارا اصل مقصد اور بنیادی ہدف وہ قرآن پاک کو سمجھنا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کے لیے نازل کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو، تاکہ اس میں ہم جان سکیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے اسی طرح استیعاب کیا، اگلے اسباق میں بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے وہ مختلف موضوعات کو لے کر چلیں گے تاکہ ہمارے لیے قرآن پاک کو سمجھنا آسان ہو سکے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔